الهلال أهلا أهلا كيف رمضان كشمير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ و مولانا العظیم. معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج 17 رمضان المبارک ایک بار پھر مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی وساطت سے رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں آپ کا میزبان حافظ محمد تبریز چشتی حاضر خدمت. ناظرین، آج کی ہماری نشست کا موضوع ہے جنگ بدر. اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. بے شک اللہ تبارک و تعالی نے تمہاری مدد کی بدر کے میدان میں، جب تم تعداد میں کم تھے، بے سر و سامان تھے، کمزور تھے. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور شکر ادا کرو. حاضرین، ہجرت کا دوسرا سال اور 19واں مہینہ رمضان مبارک کا ماہ مبارک، جس میں غزوہ بدر پیش آیا، جب اسلام اور کفر، سچ اور جھوٹ، حق اور باطل، یعنی مسلمانوں اور کافروں کے درمیان بڑا ٹاکرا، پہلی جنگ اسلام اور کفر کی ہوئی. اللہ تبارک و تعالی نے اس میں ایمان والوں کو کامیابی عطا فرمائی. حاضرین، آج کے ہمارے مہمان ہمارے پاس موجود ہیں. انشاءاللہ العزیز آج کے اس موضوع پہ مفصل گفتگو اپنے مہمانوں سے کریں گے. آئیے اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتے ہیں. آج کے ہمارے مہمان ثناخواں جناب حافظ محمد حمزہ سلیم سلطانی صاحب ضلع کوٹلی سے ہمارے مہمان ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے ہمارے دوسرے مہمان بہت ہی عظیم شخصیت، سرمایہ اہل سنت اور میرے حج کے ساتھی جناب مفتی محمد طیب عثمان صدیقی کیلانی رضوی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی. جناب قبلہ مفتی صاحب، ایک مرتبہ پھر آپ نے اپنی مصروفیات میں سے وقت نکالا، قیمتی اوقات میں سے آپ نے وقت نکالا، تشریف لائے. دل کی اتھا گرہیوں سے آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. بہت شکریہ جناب. آئیے چلتے ہیں بریک کی جانب اور ملتے ہیں بریک کے بعد. دین ٹائلر، برمنگھم، UK. عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش. برمنگھم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر. آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے. آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے. دین ٹائلر. کانٹیکٹ نمبر 07532227707. ویلکم بیک ناظرین. آئیے چلتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سنتے ہیں. رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے
سامنے سلطان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے جو دربان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر مجھے جو دربان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ پھر کیا ہے میرے سامنے اور خیرات ملی سرکار کے در سے رکھ لیں جو مجھے در پہ دربان وغیرہ. سبحان اللہ، ماشاءاللہ، کیا بات ہے جناب حافظ محمد حمزہ سلیم چشتی صاحب. بہت ہی خوبصورت انداز میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے پیش فرمائی اور انتخاب کلام بہت ہی اعلیٰ اور پھر حسین انداز کے ساتھ آپ نے اس کو پیش فرمایا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو دارین کی عزتیں عطا فرمائے. اب سب اکثر یہ ہوتا ہے کہ سن کے بندہ پھر سیکھ جاتا ہے. آپ نے سن کے سیکھا یا باقاعدہ آپ نے کلاسز لی؟ آپ کے استاد ہیں اس شعبہ میں، آپ ہمیں بتائیں، ہمارے ناظرین بھی یہ جاننا چاہیں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے پوچھا ہے لیکن بچپن سے ہی شوق ہے مجھے. اچھا، بچپن سے شوق ہے. باقاعدہ طور پہ آپ نے کوئی کلاس نہیں لی؟ مثال کے طور پہ کہ جیسا میں نے عرض کیا کہ سن کے ہی آپ نے پھر نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھنا شروع کر دیا. ماشاءاللہ جی، کیا بات ہے، بہت خوب پڑھا، بہت اچھا پڑھا. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کے لیے آپ فخر ہیں کہ آپ کے یقیناً آپ کے والدین کی یہ خواہش اور ان کی محبت حضور علیہ السلام کے ساتھ آپ کے نعت پڑھنے میں نظر آتی ہے کہ جس طرح حضور علیہ السلام کا فرمان مبارکہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اپنی اولادوں کو مجھ سے محبت کرنا سکھاؤ. تو یہ محبت جو ہے نا وہ نظر آتی ہے کہ والدین نے جو محنت کی ہوتی ہے پھر آگے وہ اولاد میں نظر آتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے والدین کا سایہ آپ کے سر پہ دادے قائم اور دائم فرمائے. ناظرین، جیسا کہ آپ احباب کو اس بات کا علم ہے کہ آج ہماری نشست کا جو موضوع ہے وہ جنگ بدر ہے. غزوہ بدر اسلام کی پہلی جنگ ہے اور تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے کہ جب سفر کا آغاز کیا گیا تو جنگ کی نیت کے ساتھ نہیں کیا گیا تھا. قبلہ مفتی صاحب، میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جنگ کے اسباب کیا بنے جب کہ سفر شروع ہوا کسی اور نیت کے ساتھ، تو اسباب کیا بنے کہ پھر جنگ رونما ہو گئی میدان بدر میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وَلَقَدْ نَاصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. صدقت یا رب العالمین. صلی اللہ علی النبی الأمی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم. صلاۃ و سلاما علیک یا رحمۃ للعالمین. بعد از حمد و سلام میں ایک بار پھر رمضان کشمیر پروگرام اور مرزا آن لائن اسٹوڈیو میں دوبارہ حاضر ہوا. اللہ اپنے محبوب کی نلین کا صدقہ اس اسٹوڈیو کے ہر ایک فرد کو دین و دنیا کی عزتوں سے مالا مال فرمائے. اور میں علامہ تبریز چشتی معظمی صاحب آپ کا بھی مشکور ہوں کہ آپ نے مجھے حکم فرمایا اور اللہ نے مجھے توفیق عطا کی اور میں حاضر ہوا.
یوم الفرقان فرق کا دن، یعنی کفر اور اسلام کو جو فرق جس دن کو ہوا وہ جنگ بدر کا دن ہے. سبحان اللہ. اسلام اور کفر کی پہلی جنگ اور عظیم جنگ ہے. جس طرح آپ نے ابتداً یہ فرمایا کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ محبوب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو آپ کی مدد کی جب آپ بے سر و سماع تھے. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ. حقیقت کچھ یہ ہے کہ ایک ٹائم تھا کہ جب آقا علیہ السلام اصحاب پیغمبر کے ساتھ مکہ المکرمہ جلوہ فکر ہوئے اور حدیبیہ کے مقام پہ ٹھہرے. جناب عثمان ذو النورین غنی کو سفیر بنا کے بھیجا، عمرے کی نیت سے تھے. تو یہ لمبی بات ہے، میں اشارتاً اس بات کو عرض کرتا ہوں کہ کافروں نے کہا کہ آپ اگر عمرہ کرنا چاہیں تو کر لیں، لیکن محمد بن عبداللہ کو اجازت نہیں. اور حضرت عثمان ذو النورین غنی آپ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جس عبادت میں رسول اللہ ساتھ نہ ہو وہ میں زندگی میں عبادت نہیں کرتا. یہاں پہ ایک میں ٹچ دین کا دینا چاہتا ہوں کہ بعض احباب یہ کہتے ہیں کہ عبادت میں خیال مصطفیٰ آ جائے تو جیسے نماز نہیں ہوتی. میں کہتا ہوں کہ اگر عبادت میں خیال رسول نہ آئے وہ نماز ہوتی نہیں، ہوتی وہ ہے جس میں خیال رسول مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ درس ہمیں جناب عثمان ذو النورین غنی نے دیا. فرمایا کعبہ سامنے ہے، طواف کرنا چاہتا تو کر سکتا تھا لیکن نہیں کیا. دنیا کو بتلایا کہ عثمان کا طواف بھی تب تک نامکمل ہے جب تک رسول مکرم ساتھ نہ ہو. ٹھیک ہے، یہ بات تھی. وجہ یہ بنی تھی کہ ادھر ابو سفیان کا قافلہ شام کی طرف تجارت کی غرض سے نکلا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو فرمایا کہ یہ قافلہ جو جا رہا ہے واپسی آ رہا ہے، اس کو روکنا ہے. تھوڑا سا ان کو خبر ہو کہ انہوں نے ہمیں بیت اللہ کا طواف کرنے سے روکا، آج ہم اس کا قافلہ روکیں گے. ادھر یعنی اس نیت سے کچھ جنگ کی پوری پلاننگ نہیں تھی کہ ہم جنگ ہی کریں گے یہ کافروں کے ساتھ. اگر جنگ کی پلاننگ ہوتی تو حضور یہ فرماتے کہ تم سارا کچھ لے آؤ، لیکن حضور نے فرمایا سواری کے لیے کوئی پہاڑ پہ نہ جائے، جو جہاں ہے وہیں سے چلے. اور پھر تعداد سے بھی معلوم ہو رہا ہے. اور پھر جو حضور کے ساتھ آپ کے ساتھی پیارے اصحاب تشریف لے کر گئے، ان کے پاس جو سواریاں تھی اور جو اسلحے کا سامان تھا اس سے بھی معلوم ہو رہا ہے کہ جنگ کی نیت نہیں تھی. دیکھیں نا حضرت حفیظ جلندری علیہ رحمہ آپ نے شاہ نامہ اسلام میں اس بات کو نقل کیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. یعنی ان کا سامان کیا ہے؟ لڑائی اگر کرنے کی نیت ہوتی تو پھر یہ 2 گھوڑے نہ ہوتے، 6 زرہیں نہ ہوتی، 8 شمشیریں یعنی تلواریں نہ ہوتی. ہر بندے کے پاس کوئی نہ کوئی اسلحہ ہوتا. آپ فرماتے ہیں کہ تھے ان کے پاس 2 گھوڑے، 6 زرہیں، 8 شمشیریں. بدلنے آئے تھے یہ لوگ دنیا بھر کی تقدیر. ٹھیک ہے، یعنی یہ 313 اور پھر 313 کی تعداد جو ہے نا یہ بھی ایک بڑی معنی خیز ہے. نبیوں کی تعداد بھی 3، رسولوں کی تعداد 313 ہے. ٹھیک ہے، اور یہاں پہ اہل علم لوگوں نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ہر رسول نبی ہے اور ہر نبی رسول نہیں. یہ بڑی بریک والی بات ہے. یعنی میں بات کر رہا ہوں کہ ہر رسول نبی ہے لیکن ہر نبی رسول نہیں. بے شک. ٹھیک ہے، نفس جس طرح ہر عالم ولی نہیں ہوتا اور ہر ولی عالم ضرور ہوتا ہے، اسی طرح ہر نبی رسول نہیں لیکن ہر رسول نبی ہے. ٹھیک ہے، یہاں یہ علیحدہ ایک بات چلی جائے گی، بات لمبی ہو جائے گی. وہاں میں جو عرض کرنا چاہتا ہوں کہ رسول 313 ہے، بدر میں بھی 313 ہے. ٹھیک ہے، وہ رسول ہیں، یہ رسول کے نوکر ہیں، یہ سپاہی ہیں، رسول کے خادم ہیں. اچھا، جب یہ مدینے سے نکلے نا تو ان کی تعداد 313 نہیں تھی، 311 تھی. ٹھیک ہے، تو جب پتہ چلا نا ادھر ہزاروں کی تعداد میں 1000 کم سے کم کافر، اور ایک روایت میں 1200 کی بھی تعداد ملتی ہے، لیکن 1000 جو مشہور روایت ہے اس میں میں بات کرتا ہوں کہ 1000 کافر ہیں، ان کے پاس اسلحہ اور ناچنے گانے والی عورتیں فحاشہ قسم کے وہ گانے گاتی تھی اور اپنے فوجیوں کے جذبات کو ابھارتی تھی. یہ پورا سیٹ اپ ان کا تھا، وہ لے کے آ رہے ہیں. ادھر جب حضور کو پتہ چلا سرکار نے ارشاد فرمایا کہ یہ کتنی تعداد ہے؟ حضور یہ 311 ہے. فرمایا یہ 2 چھوٹے بچے
آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ کون ہے؟ حضور ان سے پوچھیں. تو جب پوچھا تو ایک کا نام معاذ تھا اور دوسرے کا معوذ تھا. ٹھیک ہے. محققین نے بیان کیا کہ ایک کی عمر 8 سال ایک کی 10 سال ہے. ٹھیک ہے. معاذ معوذ کو حضور مخاطب ہو کے فرماتے ہیں بھئی تم کہاں، یہاں تو جنگ ہے، تم چھوٹے ہو، عمر نہیں، تجربہ نہیں، تلوار پکڑ نہیں سکتے، جذبات ایسے نہیں. ہاتھ جوڑ کے عرض کرتے ہیں ہماری ماں باپ آپ کے قدموں پہ نثار جائیں آقا، ہمیں آپ پسند تو کریں نا، ایکسیپٹ تو فرمائیں. جذبات، جنگ جذبے سے لڑی جاتی ہے، عمر سے نہیں لڑی جاتی. حضور نے فرمایا تم کیا چاہتے ہو؟ آقا نے جب ارشاد فرمایا تو انہوں نے عرض کیا حضور ہمیں پسند کریں، اپنے نوکروں میں لے چلیں. تو سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری عمر تھوڑی ہے، تم واپس چلو. چھوٹا جو ہے نا اس نے ضد کی. معاذ نے کہا حضور مجھے لے چلو، میں بڑا ہوں. حضور نے فرمایا چلو تم چلو، معوذ کو چھوڑ دیتے ہیں. معوذ ہاتھ جوڑ کے عرض کرتا ہے، اور میں نے تاریخ کی کتابوں میں پڑھا ہے چشتی صاحب کی بلا کہ معوذ کے جو جذبات تھے نا وہ ایسے تھے کہ اس نے نا اپنے پاؤں کی انگلیوں پہ، پپوں پہ کھڑا ہو کے نا ایسے اونچا ہونے کی کوشش کی. عرض کیا کہ حضور دیکھیں میں اس کے برابر ہوں. حضور مسکرانے لگے. تو جب سرکار مسکرائے کائنات کی کلیاں کھل اٹھی. ٹھیک ہے. حضور کے مسکرانے سے قربان جو نبی کے مسکرانے پہ کہ مصطفیٰ جب مسکراتے ہیں تو شرق غرب شمال جنوب پوری کائنات چمک اٹھتی ہے. حضور مسکرائے تو حضرت معاذ اور معوذ کے لیے سمجھے کہ مقبولیت کی نشانی تھی. تو جب یہ ایسے اس نے کیا نا تو سرکار نے فرمایا نہیں ابھی تم چھوٹے ہو. اس نے ہاتھ باندھے عرض کیا آقا اگر چھوٹا ہوں نا تو ایسے کریں اس کو تو آپ نے پسند کیا، قبول کیا، مجھے اس کے ساتھ کشتی لڑائے، میں اس کے ساتھ کشتی کروں، اگر میں جیت گیا تو لے چلنا، ہار گیا تو چھوڑ جانا. آقا مسکرا کے فرماتا ٹھیک ہے. معوذ معاذ دونوں سگے بھائی ہیں. قریب جا کے کہتا ہے یار تیرا تو کام بن چکا ہے، کیا ہوگا اگر تو بڑے سے کہتا ہے کہ تیرا تو کام، تجھے تو نبی نے پسند کیا ہے، قبول کیا ہے، تیرا کیا جانا ہے یار، اگر تو مجھ سے کشتی ہار جائے تو مصطفیٰ مجھے بھی پسند کر، میری بھی حاضری ہو جائے. ادھر دونوں اللہ اکبر کبیرہ بڑے بڑے پہلوانوں کی کشتیاں لوگوں نے دیکھی ہیں، لیکن ان بدر کے ان سپاہیوں، ننھے منھے سپاہیوں کی کشتی پہ قربان جاؤں کہ جن کو دیکھنے کے لیے نبیوں کا امام بیٹھا ہے. اور میں نے ایک روایت میں پڑھا ہے کہ ان کی کشتی کو دیکھنے کے لیے سدرا کا مکین، اس کو بھی سدرا پہ سکون نہیں آیا. اس نے کہا یا اللہ تیرا نبی اپنے چھوٹے سپاہیوں کی کشتی دے، میرا دل چاہتا ہے کہ میں سدرا چھوڑوں، مصطفیٰ کے قدموں میں جاؤں، ان کی کشتی کو دیکھوں. اچھا یہ کشتی لڑنے لگے. مختصر میں جو عرض کرنا کہ کشتی لڑی، حتیٰ کہ وہ بڑا معاذ تھا اس نے جان بوجھ کر اپنی پشت کو زمین پہ لٹایا اور معوذ کو سینے پہ بٹھایا. جب معوذ سینے پہ بیٹھے تو سرکار کو مخاطب ہو کے کہتے ہیں آقا دیکھیں یہ بڑا تھا میں نے لٹا دیا ہے. پھر سرکار پھر مسکرائے. تو مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مسکرا کے فرماتے ہیں جا معاذ اور معوذ میں نے تم دونوں کو بھی پسند کیا، قبول کیا. تو 11 سے پھر یہ 313 ہوئے. اور بالکل ایسی بات ہے کہ تاریخ پھر اس بات کی گواہی دیتی ہے کہ حضرت معاذ اور حضرت معوذ کفار اور مشرکین کا سردار ابو جہل اس کو انہوں نے واصل جہنم بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ جذبات کی بات تھی. اسباب جو تھے نا جنگ بدر کے وہ یہ کوئی نہیں تھی کہ پوری پلاننگ تھی کہ ابھی ہم نے جنگ لڑنی ہے، نہیں، رستے سے ہی. فرمایا سواری جس کے پاس آج لے لے، جس سواری کے لیے پہاڑی پہ نہ جائے، گھر میں نہ جائے. میں نے یہاں تک ان کے جذبات دیکھے ہیں کہ ایک بڑھیا سی مائی کہ وہ آ رہی ہے ہاتھ میں لاٹھی پکڑی اور لڑکھڑاتی آ رہی ہے. جب اس کو پتہ چلا نا کہ حضور بدر میں جا رہے ہیں تو وہ لڑکھڑاتی ہاتھ میں لاٹھی، جیسے نائب ضعیف العمر احباب چلتے ہیں، ہاتھ میں لاٹھی پکڑی ہے، چھڑی پکڑی ہے، تو اس چھڑی کے آسرے سے، لاٹھی کے آسرے سے چلتی 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 حضور کی خدمت میں حاضر ہوئی، سلام پیش کیا. میرے قریب نے فرمایا اماں جان کیسے آنا ہوا؟ تو میں نے نا اپنے وہ دوپٹے سے، چادر سے نا ایک چھوٹی سی ایسے شاپ پر کہہ لیا جو بھی وہ گٹھلی سی اٹھا کے نا سرکار کی خدمت میں عرض کی، رکھ دی. آقا یہ اس کو پسند فرمائے، قبول کریں. مصطفیٰ نے اس کو کھولا، اس میں بال تھے، بال. حضور نے فرمایا یہ بالوں کا کیا کام ہے؟ یہ بات بڑی سننے والی ہے حضور، بالوں کا کیا کام ہے؟ سرکار کی خدمت میں عرض کرتی ہے آقا میں بالکل لوارث ہوں، اکیلی ہوں، بیٹا بھی نہیں، بیٹی بھی کوئی نہیں، سر کا تاج بھی نہیں، بالکل اکیلی ہوں. میں نے جب سنا کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کفر کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، بدر میں جا رہے ہیں، تو کیوں نہ باقی لوگ اپنے صاحب سے خدمت کر رہے ہیں اسلام کی، میں کیوں نہ خدمت کروں؟ میرے نبی نے فرمایا مائی اماں جان یہ بال کیا کریں گے جنگ میں؟
تو سرکار کی خدمت میں عرض کرتی ہے حضور میں نے ان بالوں کی رسی بنائی ہے، ممکن ہے کہ کسی آپ کے غلام کی سواری کو رسی کی ضرورت ہو تو اس کی نکیل کے لیے یہ میرے سر کے بال حاضر ہیں۔ یہ جذبات ہیں صحابہ، کیا بات ہے۔ ایک طرف 313 اور پھر مختلف روایات کے مطابق 1000 یا 1200 کی تعداد مشرکین اور کافرین، اور وہ اسلام کو مٹانے کے لیے ٹھیک ہے جنگ کے میدان میں اتر رہے ہیں، اور ادھر مسلمان اسلام کی عزت کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کے لیے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی رسالت کے لیے میدان میں اتر رہے ہیں، اور ادھر ان کے پاس سواری بھی ہے، اور جس طرح آپ نے فرمایا کہ عورتیں بھی ہیں جو اپنا فوجیوں کے جذبات کو ابھارنے کے لیے ناچتی ہیں اور گاتی ہیں، اور ان کے پاس کھانے پینے کی اشیاء کی بھی کثرت ہے، اور ادھر مسلمان اللہ پہ بھروسہ رکھے ہوئے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں ایمان کی قوت کے ساتھ میدان میں اتر رہے ہیں۔ اصل وجہ فرق چشتی صاحب یہ ہے نا، ادھر وہ دنیا کے معاملات ہیں، دنیا ادھر مدینے والے مصطفیٰ کی ذات ہے، ٹھیک ہے۔ اور حفیظ جلندری نے لکھا ہے شاہ نامہ اسلام میں، یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا۔ یعنی 313 کا جو لشکر ہے نا، اسلام اور کفر کا پہلا مارکا، اور حضور کی طرف سے جنہوں نے شرکت کی اس مارکے میں، ان کی عظمت کو حفیظ جلندری مرحوم لکھتے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ یہ لشکر ساری دنیا سے انوکھا تھا، نرالا تھا، کہ اس لشکر کا افسر ایک سادہ سی کالی کملی والا، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ عظمت والے، شان والے، ان کی توجہ صرف اور صرف، میں نے یہ پڑھا ہے، ایک کھجور کھائی روزہ رکھ لیا، کسی کے پاس پانی کا گھونٹ ہے، پانی پی کر روزہ رکھا، اور روزہ رکھنے کے بعد میدان میں اترے ہیں۔ ادھر روزہ نہیں، ادھر روزہ بھی ہے، لیکن روزہ رکھ کر پتہ بھی ہے ہم تعداد میں تھوڑے ہیں، پتہ بھی ہے ہمارے پاس اسلحہ کم ہے، پتہ ہے، لیکن سارا کچھ معلوم ہونے کے باوجود جناب علی کہ ان کے جذبات یہ ہیں کہ مدینے والے محمد کی نموز پہ مر مٹنے کو انہوں نے ترجیح دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جنہوں نے بدر میں شرکت کی ہے، سارے صحابہ میں ان بدریوں کی شان اعلیٰ ہے، اور سب صحابہ میں بدر والے اعلیٰ ہیں، اور بدر والوں میں انصار اعلیٰ ہیں، انصار میں سے پھر وہ 4 یار اعلیٰ ہیں، اور 4 یاروں میں ابو بکر صدیق رضی اللہ، سبحان اللہ، کیا بات ہے، کیا بات ہے، ماشاءاللہ۔ ناظرین، قبلہ مفتی صاحب نے جنگ بدر کے حوالہ سے اور جنگ کے اسباب پہ گفتگو کرتے ہوئے بہت ہی خوبصورت نکات بیان فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے علم و عمل میں، عمر میں برکتیں، عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے۔ ناظرین، چلتے ہیں ایک بریک کی طرف، ملتے ہیں ایک بریک کے بعد۔ دین ٹائلر، برمنگم، UK، عرصہ 15 سال سے آپ کی خدمت میں پیش برمنگم میں اعتماد کا ایک نام، دین ٹائلر۔ آپ نے بنوانی ہے کچن، باتھ روم، یا پھر ٹائل لگوانی ہے گھر کے کسی بھی حصے میں، تو پریشان ہونا چھوڑ دیں اور رابطہ کریں دین ٹائلر سے۔ آپ کا اعتماد ہماری پہچان ہے۔ دین ٹائلر، کانٹیکٹ نمبر 07532227707۔ ویلکم ناظرین، سنتے ہیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم۔ رب آنکھیں میرے یا محبوبا، دس کے ہو جیا تینوں بنانا ہے۔ رب آنکھیں میرے یا محبوبا، دس کے ہو جیا تینوں بنانا ہے۔ جیوے میرے حبیب دا جی چاوے، جیوے میرے حبیب دا جی چاوے، آسا اوہ جیا یار سجانا ہے۔
نبی آکھیا انج دا بنا مولا نبی آکھیا انج دا بنا مولا میری جان جہان دی جان ہووے میری جان جہان دی جان ہووے پاوے میں بولا پاوے تو بولے پاوے تو بولے پاوے میں بولا کدی تو بولے کدی میں بولا یا تو بولے یا میں بولا یا میں بولا یا تو بولے بس ایک ہو زبان دو دی ہوئے بس ایک زبان دو دی ہوئے اللہ پیا کوے یار نو اللہ پیا کوے یار نو آج تے تو نیو انکاری تو سج دیو سر چک لے سونیا تو سج دیو سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سج دیو سر چک لے اللہ پیا کوے یار نو آج تے تو نہیں انکاری تو سج دیو سر چک لے ہر کوئی تینو لبدا پھردا ہر کوئی تینو لبدا پھردا ہر کوئی تینو لبدا پھردا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے کینو حالی موڑا کینو حالی موڑا جے منا نام تیرا واسطہ سونیا جے منا نام تیرا واسطہ لوکی کہنگے اے وے یاری تو سج دیو سر چک لے سونیا تو سج دیو سر چک لے تو سج دیو سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سج دیو سر چک لے اللہ پیا کوے یار نو آج تے تو نہیں انکاری تو سج دیو سر چک لے جا بخشی امت ساری تو سج دیو سر چک لے ماشاءاللہ تو سجدیوں سر چک لے جا بخشی امت ساری اسی کے بروزن وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا وہ سما کیسا ذیشان ہوگا جب خدا مصطفیٰ سے کہے گا اب تو سجدے سے سر کو اٹھا لو آپ کی ساری امت غریب سبحان اللہ بہت ہی احسن انداز کے ساتھ آپ نے کلام پیش فرمایا مالک آپ کے آواز میں مزید برکتیں عطا فرمائے حاضرین گفتگو کے سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں جناب قبلہ مفتی صاحب سے مخاطب ہوتا ہوں قبلہ مفتی صاحب الحمدللہ ثم الحمدللہ 2016 کی بات کو اگر یاد کیا جائے تو وہ حسین سفر آپ کو تو یاد ہوگا اکٹھے تھے جی بالکل اکٹھے تھے بدر میں بھی اکٹھے تھے مقام روحہ پہ بھی اکٹھے تھے
طائف کے وادیوں میں بھی اکٹھے تھے، امی حلیمہ کے گھر میں، بالکل امی حلیمہ کے گھر میں بھی وہ وادی، وہاں پہ بھی اکٹھے تھے، وادی جن میں بھی اکٹھے تھے، اور یہ خوبصورت سفر، اور پھر آج اسی وادی کا ذکر ہو رہا ہے، جنگ بدر۔ قبلہ مفتی صاحب، بدر کہا کیوں جاتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، بدر ایک جگہ کا نام ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بدر بن حارث جو کنواں تھا نا وہاں، اس کنویں کے مالک کا نام بدر بن حارث تھا، بدر بن حارث، ایک وجہ۔ دوسری وجہ جو محققین نے بیان فرمائی ہے وہ یہ ہے کہ بدر کا جو کنواں ہے، اس کنویں کا پانی اتنا صاف تھا، اتنا شفاف تھا کہ رات کو آسمانوں پہ چمکنے والا جو چاند ہے نا، چاند کو بھی بدر کہتے ہیں، وہ آسمانوں پہ چمکتا تھا، لیکن اس کا سایہ اس بدر کے پانی میں ایسے نظر آتا تھا جیسے بدر کے کنویں میں چاند نکل آیا، اس واسطے سے بھی اس کو بدر کہتے ہیں۔ اور مقام بدر مدینہ المنورہ سے 80 میل کے فاصلہ پہ ہے، یعنی یہ جو مکہ اور مدینہ کا پرانا روڈ ہے نا، ہم تو الحمدللہ ہماری خوش بختی ہے کہ ہم نے بدر میں کٹھے حاضری پیش کی ہے، اور شہداء بدر کی قبروں پہ حاضری پیش کی ساری، الحمدللہ۔ اللہ حضور کا صدقہ مرزا آن لائن اسٹوڈیو کی وساطت سے پوری اس ٹیم کو بھی، اور اس وساطت سے جو سن رہے ہیں ہمیں، ان کو بھی اللہ حضور کے ان شہداء کی قبروں کی حاضری نصیب فرمائے، کہ وہاں مسجد عریش جہاں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے وہ چھپر تیار کیا گیا، اور اس چھپر میں حضور بیٹھے، اور اس کی رکھوالی کا کام جناب صدیق اکبر نے کیا۔ وہاں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بدر کی کمان فرمائی، بالکل کمان، تو وہاں پہ الحمدللہ نوافل پڑھنے کا سعادت، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ تو یہ وجہ ہے کہ اب دیکھیں بے شمار ایسی باتیں ہیں کہ غزوہ بدر میں کہ حضور علیہ السلام نے یہ 17 کو ہوا، ٹھیک ہے، اور 16 کی تاریخ کو میرے قریب نے نا ہاتھ میں کھجور کی چھڑی پکڑ کے، مسلم کی حدیث ہے، بخاری میں بھی ہے، حضور نے بدر کے میدان میں نا نشان لگائے، یا صحابہ پوچھتے ہیں آقا یہ نشان کون سے، یہ کیا چیز ہے؟ آقا نے فرمایا میں نشانیاں اس لیے لگا رہا ہوں کہ فلاں کافر، فلاں بن فلاں کافر اس نشانی پہ مرے گا، فلاں اس پہ مرے گا، فلاں یہاں مرے گا، فلاں یہاں مرے گا۔ آقا کے صحابہ فرماتے ہیں ہم نے جب بدر کی جنگ کو حضور کی کرم سے جیتا، فتح نصیب ہوئی، تو ایک صحابی کہتے ہیں میں دوڑ کر وہ نشان چیک کرنے لگا، کہتے ہیں کہ مجھے قسم ہے پروردگار عالم کی جس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی جان ہے، میرے کریم نے جنگ ہونے سے ایک دن پہلے جہاں جہاں نشان لگائے تھے، 1 انچ بھی کافر ادھر کا ادھر نہیں گیا، اسی جگہ مرا جہاں مدینے والے نے نشان لگایا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں سے حضور کے علم کی بھی ایک بات واضح ہوتی ہے کہ 17 کو جنگ ہونی ہے، اور حضور 16 کو نشان لگا رہے ہیں، اور کافر کا نام لے رہے ہیں، اور یہ بتلا رہے ہیں کہ فلاں بن فلاں یہاں مرے گا۔ تو جو آنے والے کل کی خبر رکھتے ہیں، ماننا پڑے گا مدینے میں بیٹھ کر ڈوڈیال اور انکر اور خادم آباد کے دیوانوں کو بھی جانتے سبحان اللہ، بے شک بے شک، بہت ہی خوبصورت بات، یہ الحمدللہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے یہ فضیلت عطا فرمائی ہے، بے شک۔ اچھا حضور، جس طرح کہ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پاک کلام میں ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ بے شک ہم نے آپ کی مدد فرمائی جب آپ بے سر و سامان تھے، کمزور تھے۔ تو یہ کون سی مدد ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں ارشاد فرمایا؟ قبلہ چشتی صاحب بہت خوبصورت، بہت ہی خوبصورت آپ نے پوائنٹ اٹھایا، سوال اٹھایا کہ بدر کی 17ویں اور 16 کا دن اور 17 کا دن آنے تک جو درمیانی رات تھی نا، 16 اور 17 کی، میرے کریم آقا علیہ السلام جب سب صحابہ کو فرمایا نا اب تم سو جاؤ، حکم خدا تھا کہ اب سو جائیں، تھکاوٹ دور ہو، صبح انہوں نے اسلام کی پرچم کی سر بلندی کے لیے لڑنا ہے تاکہ تازہ دم ہو کے لڑیں، سب کو سلایا، مدینے والے خود نہیں سوئے۔ اللہ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سجدے میں سر رکھا ہے، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، کریم اللہ آج میں مٹھی بار غلام لے کے آیا، اللہ آج اگر یہ جنگ ہار گئے تو تیرا نام لینے والا کوئی نہیں رہے گا، دنیا سے تیرا نام مٹ جائے گا، دنیا میں تیرا سجدہ کرنے والا تیرے ذات کو کوئی نہیں رہے گا، اگر یہ ہار گئے تو کچھ بھی تیرا نام نہیں رہے گا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام سجدے میں ہیں، ادھر سے آواز آ گئی، اے محبوب سر اٹھا لیں، جو آپ کہیں گے انشاءاللہ وہ پورا ہوگا، اور پھر وہ پورا ہوا۔
پہلی بات تو یہ ہے کہ پہلی نصرت اور پہلی مدد یہ ہے کہ کفار جنگ بدر کے میدان میں پہلے آئے اور انہوں نے اچھی جگہ سلیکٹ کی، اور اچھی جگہ، مضبوط جگہ، جو ریتلا تھا نا، آپ نے وہاں چلے ہیں، ریت زیادہ تھی، جو ریتلا علاقہ تھا وہ علاقہ انہوں نے چھوڑا حضور کے لیے. تو حضور کے صحابہ نے جب وہاں اپنے خیمے لگائے تو پیدل چلنا دشوار تھا، ریت تھی، تو صحابہ پریشان تھے. ادھر پریشانی صحابہ کی بڑی، ادھر خدا کی قدرت کی رحمت برسی، بارش اتنی برسی، جو ریت تھی وہ سیمنٹ بن گئی، پکا فرش سمجھ لے بن گیا، اور جو پکی جگہ پہ تھے وہ وہاں کیچڑ ہو گیا. ٹھیک ہے، پہلی نصرت یہ تھی. دوسری نصرت یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں کہ ہم جب میدان بدر میں یکبارگی سے جب ہم جنگ لڑ رہے ہیں، لڑتے لڑتے صحابی کہتے ہیں میرا دل تھا، خواہش تھی کہ میں فلاں کافر کو تلوار مار کر ذبح کروں. کہتے ہیں میں ابھی تلوار اٹھاتا ہوں وہ پہلے ذبح ہو جاتا ہے. یعنی اس طرح کی بے شمار امثلہ. صحابہ نے پوچھا حضور سے، آقا وہ کیا وجہ ہے کہ ہم تلوار اٹھاتے ہیں، تلوار اٹھانے سے پہلے وہ مر جاتا ہے، وہ ذبح ہو جاتا ہے، وہ کٹ جاتا ہے، کیا وجہ؟ مدینے والے مسکرا کے فرماتے ہیں وہ اللہ نے فرشتے بھیجے ہیں. ٹھیک ہے، یہ جو نصرت ہے نا، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، وہ جو نصرت ہے وہ اللہ نے فرشتوں کی صورت میں اتاری ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ اللہ نے نصرت عطا فرمائی اور فتح یاب فرمائے. اور یہ دیکھیں نا، ایک دنیا داری کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو 313 کا 1000 کے ساتھ کوئی جوڑ نہیں بنتا. یہ 313 ہیں، وہ 1000 ہیں، یعنی تہائی میں بھی دیکھ لیں، ہر اعتبار سے تھوڑے کمزور، لیکن یہ نصرت خدا بندی تھی. فرشتے اترے تھے بدر کے میدان میں، تو اللہ نے اپنے محبوب کی مدد فرمائی اور اسلام کے پرچم کو بلند سے بلند فرمایا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. ناظرین، پھر اسی اسلام کے پرچم کے سائے کے تلے آج میں اور آپ 1400 سال کے بعد زندگی گزار رہے ہیں، اور عزت اور عروج کے ساتھ زندگی کو گزار رہے ہیں. ناظرین، جی تو چاہتا تھا کہ میدان بدر میں جو جو واقعات پیش آئے ان کو تفصیلاً حضرت علامہ جناب قبلہ مفتی طیب عثمان صاحب سے گفتگو کرتے، ان کی زبانی سنتے، کیونکہ آج کی گفتگو جو بھی ہوئی اس میں بہت ہی لطف آیا، بڑا ہی مزہ آیا. اللہ تبارک و تعالیٰ مفتی صاحب کے آواز میں، انداز میں، سوز و گداز میں مزید برکتیں، عزتیں اور عظمتیں عطا فرمائے. ناظرین، آج کے ہمارے جو مہمان تھے اس نشست میں، دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں. ناظرین، آج کے ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. کل انشاءاللہ العزیز ایک بار پھر رمضان کشمیر ٹرانسمیشن میں خوبصورت مہمانوں کے ساتھ، خوبصورت پروگرام کے ساتھ حاضر خدمت ہوں گے. کل تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سنتے ہیں نعت رسول محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. مدینہ 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 ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ، ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 ہے اتنی شدید اب تو ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہے اتنی شدید اب تو تمنا مدینہ ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مدینہ
مدینہ مدینہ مدینہ مدینہ جند گول گماما میں جند گول گماما میں جند گول گماوا میں ایک باری صد سونیا ایک باری صد سونیا پھر مڑ کے نہ آوا میں ہر سانس سے آتی ہے صدا مدینہ 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 مدینہ